السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہاج بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آج جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے باہا۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ باہا کیا ہے اور یہ وہاج نے سر کے اوپر ہیئر بینڈ کیسا لگایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بتاتی چلوں کہ یہ ہیئر بینڈ نہیں ہے بلکہ اس کو باہا کہا جاتا ہے۔ باہا ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہیئر بینڈ کے ذریعے سر کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ یہ باہا ایک بون کنڈکشن کے ذریعے کام کرتی ہے۔ جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں، جو بڑی آوازیں ہوتی ہیں ان کو نارملائز کر کے، اور جو چھوٹی آوازیں ہوتی ہیں ان کو بھی نارملائز کر کے کانوں تک، دماغ تک اس کی آواز پہنچاتی ہے۔ یہ بہت ہی کنوینئنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو کوئی آپریشن نہیں کرانا پڑتا، کوئی امپلانٹ نہیں کروانا پڑتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ بینڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کوئی تکلیف دہ نہیں ہے، بس سر کے اوپر لگاتے ہیں۔ بچے تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتے ہیں، جیسے وہاج اریٹیٹ ہوتا ہے، بار بار اتارتا ہے، کھینچتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا عادی بھی ہو جائے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ اس سے مجھے آواز آتی ہے تو یہ پہنے گا بھی۔ ابھی فی الحال جو ہے یہ وہاج کو میں دن میں کبھی 2 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے اس طرح گیپ سے لگاتی رہتی ہوں تاکہ یہ آواز سنے اور سمجھے۔ یہ جو ابھی اس نے بینڈ لگایا ہوا ہے یہ اس کا سب سے پہلا باہا ہے۔ یہ ناروے سے میری فرینڈ نے بھیجا تھا، بہت ہی اچھا اس سے بھی رسپانس تھا۔ ابھی اس وقت جو ہے اس نے لگایا تھا باہا اور یہ بڑا غور سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسی آوازیں ہیں، اور بہت ہی اچھا رسپانس کر رہا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی اگر دیکھیں تو وہاج بہت حیران پریشان دیکھ رہے ہیں، اور اس ٹائم تقریباً وہاج 4-5 ماہ کا تھا۔ تو اس وقت میں ہم نے اس کو یہ فرسٹ باہا لگایا تھا۔ یہ ایک ڈیوائس اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اگر آپ کو بینڈ پہ نظر آئے، بلیک کلر کی، اور ایک ڈیوائس کا ایک حصہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ ڈیوائس کا ایک حصہ وائبریٹ کرتا ہے اور دوسرے حصے میں بیٹری لگتی ہے۔ تو جب مجھے اس کو اتارنا ہوتا ہے تو میں بیٹری ریموو کر دیتی ہوں، جب لگانا ہوتا ہے میں بیٹری اس کے اندر انسرٹ کر دیتی ہوں، تو اس کے بعد یہ وائبریشن شروع کر دیتا ہے۔ اس وائبریشن کو اگر لگایا جائے، اپنے ہاتھ کے ساتھ لگایا جائے یا کچھ بولا جائے تو اس سے تھوڑی سی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وائبریٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بولتے ہیں تو یہ ڈیوائس وائبریٹ ہوتا ہے، آواز کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور دماغ تک لے کے جاتا ہے تاکہ بچے کو کلیئرٹی سے کلیئر سنائی دے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہاج اس میں ابھی اس ٹائم کوشش کر رہا ہے کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اب حیران اور خوش دونوں ہی دکھائی دے رہے ہیں، اس کو خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی یہ 2 نمبر والی ڈیوائس جو ابھی یوز کر رہا ہے، یہ لیٹسٹ ڈیوائس ہے، کوکلیئر باہا 5 اس کا نام ہے۔ یہ میں نے باہر سے امپورٹ کی ہے۔ اس کو بھی بینڈ کے اوپر لگایا جاتا ہے، وائبریٹ کرتی ہے اور بہت ہی اچھا رسپانس ہے وہاج کا۔ اس کا پرانے والے سے بھی زیادہ اچھا رسپانس اس باہا سے آتا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو کپڑے، ڈریس، پیمپر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہاج کے ساتھ یہ بینڈ بھی ہوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ کہ اس کو بینڈ بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو سنائی دے۔ جیسے ہمارے کان ہیں، ہمارے کان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو جہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنے کان گھمانے پھرانے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں بہت ہی بلیس ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جلد وہاج کے لیے یہ بندوبست کر دیا اور مجھے باہر سے یہ باہا گفٹ ملا اور میں نے وہاج کو لگا دیا۔ ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی ناممکن سی بات ہے باہر سے امپورٹ کرنا۔ ایک تو یہ ایکسپینسو بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسری بات ہے اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ جو باہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی کم پتہ ہے اور شاید نہیں پتہ۔ میں جن ہاسپٹلس میں وہاج کو لے کے گئی ہوں، شفا انٹرنیشنل لے کے گئی تھی، تو وہاں پر ڈاکٹر نے یہ ضرور کہا تھا کہ کوکلیئر ڈیوائس منگوانی ہے، لیکن وہ امپلانٹ کا کہہ رہے تھے۔ باہا کے بارے میں ان کو بھی صحیح انفارمیشن نہیں تھی کیونکہ پاکستان میں یہ اتنا زیادہ ہے نہیں۔ باہر ممالک میں یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر یہ اس بیماری کی ریشو بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ باہا جو ہے وہ ایک تو ڈیوائس وہیں کی ہے، لوگ وہاں خریدتے ہیں، اور خریدنا میں نے جب وہاں سے پتہ کروایا تو وہاں یہ $5000 کا تھا۔ تو میں نے جنہوں نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے ان سے بات کی کہ یہ تو بہت ایکسپینسو ہے۔ وہ یہی کہتی کہ اتنا ایکسپینسو ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اتنا ایکسپینسو ہے۔ تو باہر ممالک میں انشورنس کرائی جاتی ہے، تو انشورنس میں یہ میڈیکل جو ہے فیسلٹی وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر یہ باہا جو ہے وہ بچوں کو فری دیا جاتا ہے جنہوں نے انشورنس کرائی ہوتی ہے۔
میری جتنے جاننے والے ہیں جنہوں نے باہا لیا تو ان کو انشورنس سے ملے، اور یہ جو باہا ہے یہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے جو کمپنی ہے وہ باہا جب دیتی ہے تو وہ کچھ ایئرس کا ایگریمنٹ کرتی ہے کہ اگر اس کے دوران میں اگر یہ خراب ہو گیا یا اگر اس میں کوئی فالٹ آ گیا، یعنی کوئی ٹوٹ پھوٹ گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو ہم ایکسچینج کر کے دیں گے، تو وہ ایکسچینج کر کے نیو دیتے ہیں، چونکہ یہ مہنگا ہے اس وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی دی ہے، یہ ایجاد ہوئی ہے اور یہ ہم تک پہنچی ہے۔ تو میں اس کی بھی اویئرنیس دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بچے میں پرابلم ہے، ڈیف ہیں، ڈیف کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ کہ ڈیف یوز کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں جو ٹیچر کالن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں یا جن بچوں کا کچھ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ کوئی امپلانٹ نہیں کروانا پڑتا، بس کان کے اوپر لگانا پڑتا ہے، سر کے اوپر لگانا پڑتا ہے تاکہ بون کنڈکشن کے ذریعے سے آواز دماغ تک جائے۔ تو بہرحال اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے باہا کے بارے میں، تو آج میں نے تفصیلی باہا کے بارے میں بتا دی ہے کہ یہ باہا ہے کیا چیز۔ اب سیکنڈلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جن کے بچے 5 سال سے کم ہیں اور ان کو ہیئرنگ لاس کی پرابلم ہے اور امپلانٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ مجھے کسی ایک ہاسپٹل کا پتہ چلا ہے کہ وہاں پر 5 سال کے کم بچوں کا امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ ایک امپلانٹ 26 لاکھ سے لے کے 28 لاکھ تک کا ہے، لیکن وہاں پر وہ بچوں کو فری کرایا جاتا ہے۔ تو میں نے گروپس میں میسج بھی کیا تھا اور میں ابھی یوٹیوب چینل پہ بھی بتا رہی ہوں کہ جن کے بچے 5 سال سے کم ہیں، ان کا ہیئرنگ لاس ہے اور وہ امپلانٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کو سارا سمجھا دوں گی کہ کہاں سے یہ امپلانٹ کرایا جا سکتا ہے۔ وہاج پہ امپلانٹ ہم اس لیے نہیں کرا رہے کہ جو ہمارے ٹیچر کالن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں ان کی جو ہیئرنگ لاس ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کا جو مڈل ایئر ہے، انر ایئر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ان کی پرابلم صرف آؤٹر ایئر اور مڈل ایئر کی ہوتی ہے، تو اندرونی تمام سسٹم صحیح ہوتا ہے، اور جن بچوں کا اندرونی سسٹم صحیح نہیں ہوتا ان کے لیے یہ امپلانٹ ہوتا ہے۔ تو جن بچوں کا امپلانٹ ہو سکتا ہے اور امپلانٹ کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی عمر 5 سال سے کم ہے تو وہ پلیز مجھ سے رابطہ کیجئے تاکہ کسی کی مدد ہو سکے۔ باقی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، وہاج اور وہاج جیسے بہت سارے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کسی مسیحا کے انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ کوئی آئے اور ان کا علاج کروا سکے۔ بہت سے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ہم کنسلٹنسی فیس ادا کر سکیں یا پھر ہم اپنے بچے کا علاج کر سکیں۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے میرے یوٹیوب چینل کو گرو کرنے میں، واچ ٹائم پورا کرنے میں، تاکہ ہم تمام بچوں کی مدد کر سکیں جو کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں، وہاج ان کا ذریعہ بنے، ہم ان کے علاج کے لیے یا پھر ان کے کسی بھی طرح سے ہم ہیلپ کر سکیں تو ہم وہ ہیلپ کر سکیں۔ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا، بہت اچھی طریقے سے لوگ آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں، اپنے کام چلا رہے ہیں۔ میرے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں، اور جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو گرو کرنے کے لیے آپ لوگ شیئرنگ کریں تاکہ چینل گرو ہو اور ہم تمام بچوں کی مدد کر سکیں جو اس انتظار میں ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ وہاج کو اسٹرانگ کرنے میں بھی بہت بڑا کردار ہوگا اس یوٹیوب چینل کا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک آرگنائزیشن بنائیں گے جس میں دوسروں کی مدد کی جائے گی۔ وہاج انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بڑھائے گا۔ ابھی میں اور اس کے بابا چلا رہے ہیں چینل، اس کے بعد یہ وہاج چلائے گا انشاءاللہ تعالی اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کا، سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ وہاج کو اور وہاج جیسے تمام بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔